وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ سول ملٹری تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیوس میں پاکستان بریک فاسٹ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے اور ہم جمہوریت سے سیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سول ملٹری تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے، تمام ادارے آئین اور قانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزیوں پر شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ڈیوس میں مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران بل گیٹس نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ملاقات میں صحت، تعلیم اور دیگر سماجی شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی، جبکہ بل گیٹس نے امید ظاہر کی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز پاکستان میں پولیو کے خاتمے کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان میں سماجی شعبے میں اصلاحات پر توجہ مرکوز ہے، جبکہ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں حالیہ اقدامات عوام کے لیے سودمند ہوں گے۔ بعد ازاں وزیر اعظم سے جاپان ایکسٹرنل ٹریڈ آرگنائزیشن جیٹرو کے چیف ایگزیکٹو نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ معاون خصوصی علی جہانگیر صدیقی، رکن قومی اسمبلی شیزہ فاطمہ اور دیگر حکام موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جاپان پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے، تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے مسلسل تعاون پر جیٹرو کے مشکور ہیں۔ ملاقات کے دوران جیٹرو کی چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ معیشت کے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ مٹسوبیشی کارپوریشن کے چیئرمین سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کمپنی کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی تعریف کی، جبکہ کمپنی چیئرمین نے پاکستان میں کوئلے سے چلنے والے منصوبوں اور سیوریج اور پانی کے منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم سے ٹیلی نار کے سی ای او کی بھی ملاقات ہوئی، جس میں شاہد خاقان عباسی نے کمپنی کو پاکستان میں شمسی توانائی کا پلانٹ لگانے کی دعوت دی۔ ٹیلی نار کے سی ای او نے بھی ڈیوس میں شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کمپنی کے سی ای او کا کہنا تھا کہ ٹیلی نار پاکستان میں تربیت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا چاہتی ہے۔ پاکستان میں لاکھوں افراد کو سفری سہولیات فراہم کرنے والی کمپنی اوبر کے چیف ایگزیکٹو کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کمپنی پاکستانی بینکوں اور وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے ساتھ شراکت داری میں کام کرے۔ ڈیوس میں گزشتہ روز سے شروع ہونے والا عالمی اقتصادی فورم کا 48واں اجلاس 26 جنوری تک جاری رہے گا اور وزیر اعظم فورم کے بانی اور ایگزیکٹو چیئرمین کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ڈیوس میں گزشتہ روز سے شروع ہونے والا عالمی اقتصادی فورم کا 48واں اجلاس 26 جنوری تک جاری رہے گا اور وزیر اعظم فورم کے بانی اور ایگزیکٹو چیئرمین کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 24 جنوری کو ڈرون حملہ انفرادی ہدف پر کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے ڈرون حملے سے متعلق ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 24 جنوری کا ڈرون حملہ انفرادی ہدف پر کیا گیا۔ ڈرون حملہ دہشت گردوں کے کسی ٹھکانوں پر نہیں تھا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ڈرون حملہ افغان مہاجرین کیمپ پر کیا گیا، جس میں مارے گئے افراد افغانی تھے اور مہاجرین کے کیمپ میں موجود تھے۔ سپریم کورٹ میں زینب قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ عدالت نے نجی ٹی وی چینل کے اینکر کی جانب سے کیے گئے انکشافات پر آئی جی پنجاب کو تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی معصوم زینب کے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت عدالت نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام کی فوٹیج چلوا دی۔ عدالت کی جانب سے پروگرام کے اندر دیے گئے مزید حقائق پر تحقیقات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ جے آئی ٹی اور آئی جی پنجاب نجی ٹی وی اینکر کے شواہد سے متعلق تحقیقات کریں۔ چیف جسٹس نے زینب کے قاتل عمران کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کہا کہ اب تک عمران پولیس کی کسٹڈی میں ہے، آئی جی پنجاب ملزم کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا گیا تو آئی جی پنجاب ملزم کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ عائشہ حامد ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ اینکر نجی ٹی وی نے عدالت کو بتایا کہ ملزم عمران کوئی پاگل یا بیوقوف شخص نہیں ہے، بین الاقوامی گروہ کا حصہ ہے۔ ملزم کے 37 فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں۔ ملزم کو ملک کی ایک اعلیٰ شخصیت اور وزیر کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ پوری دنیا میں اس واقعے پر بات ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس، آرمی چیف، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام اپنے طور پر اس کی تحقیقات کروائیں۔ پولیس کی کسٹڈی سے نکال کر ملزم کو کسی حساس ادارے کی تحویل میں دیا جائے۔
पुलिस की कस्टडी में मुलजिम के मारे जाने के इम्कानात हैं, जिस पर अदालत ने निजी टीवी के एंकर से नए शवाहिद की तमाम तफसीलात मांग ली। एंकर ने अदालत को बताया कि उन्होंने मुलजिम के 37 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने जिस आला शख्सियात का नाम का जिक्र किया है उनके नाम तहरीरी तौर पर अदालत को दें। उन नामों को तहकीकात मुकम्मल होने तक सीगा राज में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने एंकर को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर ये इल्ज़ामात गलत साबित हुए तो फिर अच्छा नहीं होगा, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब और निजी टीवी एंकर को नोटिस जारी कर दिया। पीने के साफ पानी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 24 मिनरल वाटर कंपनियों के पानी की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। आइए इस सिलसिले में देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में पीने के साफ पानी से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने 24 मिनरल वाटर कंपनियों के पानी की फरोख्त पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि जब तक साफ पानी की तसल्ली न हो फरोख्त की इजाज़त नहीं देंगे। कौमी और बच्चों के मफाद को देखना है। कंपनी के वकील बड़ी फीस लेते हैं और बड़ी फीस लेकर रिलीफ लेना उनका हक नहीं। कंपनियों को अदराक होना चाहिए कि गंदा पानी फरोख्त नहीं करना। बड़ी कंपनियां हैं लेकिन पानी साफ नहीं। कौम के बच्चों का ख्याल रखना है। अदालत की तसल्ली तक पानी फरोख्त की इजाज़त नहीं होगी। जिस पर वकील कंपनी मिनरल वाटर ने कहा कि PCSQA की रिपोर्ट मंगवा लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रिपोर्ट मंगवा लेंगे, कंपनी इस खुशफहमी में ना रहे, बड़ा वकील करने से रिलीफ मिल जाएगा। जिसके बाद केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर्स की अदम अदायगी और खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि बैंक के सदर को बुलाकर 1321 रुपए में बजट बनवा लेते हैं। क्या 70 साल बूढ़ा शख्स इतनी रकम में महीना भर गुजारा कर सकता है? आइए इस सिलसिले में देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर्स अदम अदायगी आज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें वकील पेंशनर्स आयशा हामिद ने अदालत को बताया कि कुछ पेंशनर्स को बर वक्त 1997 में फारिग कर दिया गया। एक पेंशनर की पेंशन 1321 रुपए है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बैंक के सदर को बुलाकर 1321 रुपए में बजट बनवा लेते हैं। ये 20 वाले ही लगते हैं जिन्होंने कटास राज का बेड़ा गर्क किया है। कभी सोचा है कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या एक 70 साल बूढ़ा शख्स 1321 रुपए में महीना भर गुजारा कर सकता है? यह भी मुमकिन है कि बैंक का सदर इस बात से वाकिफ ही ना हो। जीने का हक सबका है, बैंक नहीं तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या आइन और कानून के तहत फैसले करने का पाबंद हूँ? वकील आयशा हामिद ने कहा कि 25-30 साल नौकरी के बाद पेंशन ना मिलना ज्यादती है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है, जिस पर वकील और जस्टिस का मुकालमा हुआ और चीफ जस्टिस ने कहा कि आयशा हामिद आप भी बड़ी वकील बन रही हैं, आप भी बिना किसी फीस के ये केस लड़ रही हैं। कोई बड़ा वकील सामने नहीं आता। अब तो सुना है वकला फीस 1.25 करोड़ 2.5 करोड़ लेते हैं। बार्स भी इस हवाले से काम नहीं कर रहे। अदालत ने कहा कि केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी, जिसके बाद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने ग्रीन बेल्ट पर तमीरात रोकने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि इस बात को यकीनी बनाएं कि ग्रीन बेल्ट पर कोई तमीरात ना होंगी। आइए इस सिलसिले में देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में I-10 में ग्रीन बेल्ट पर सस्ता बाजार लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फरहान नज़ीर क्यानी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। MCI की तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक अदालत में पेश हुए। मेयर इस्लामाबाद ने UC चेयरमैन को सस्ता बाजार लगाने की इजाज़त दी थी। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया कि क्या तामीराती काम का आगाज़ हो गया है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक बोले ताहाल काम का आगाज नहीं किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर CDA के नुमाइंदे ने पेश होकर कहा था कि काम शुरू हो चुका है, सस्ते बाजार की तामीर कहाँ की जा रही है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 10th एवेन्यू पर सस्ता बाजार लगाया जा रहा है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि 10th एवेन्यू कोई सड़क पर तो नहीं लगाया जा रहा है ना। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर मुकम्मल दस्तावेजात के साथ आएँ और इस बात को यकीनी बनाएं ग्रीन बेल्ट पर कोई तामीरात ना हो। अदालत ने ग्रीन बेल्ट पर तामीरात रोकने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ैनब कत्ल केस की समाअत करने वाले जज को मुकदमे का फैसला चालान पेश किए जाने के 7 रोज में करने की हदायत की है। लाहौर हाई कोर्ट के DG डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के जज शेख सज्जाद अहमद को मरासला भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से हदायत जारी की जाती है कि ज़ैनब कत्ल केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाए और इसका फैसला कानून के मुताबिक चालान पेश किए जाने के बाद 7 दिन
میں یقینی بنایا جائے۔ زینب کے قاتل عمران کو گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے ملزم کو 14 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ ملزم عمران پر زینب کے علاوہ بھی دیگر 7 بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا الزام ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران زینب کے علاوہ دیگر بچیوں کو قتل کرنے کا اعتراف کر چکا ہے، جبکہ عمران کے 4 سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، جس میں سے ایک وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کرنل انعام الرحیم کی پرویز مشرف کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پرویز مشرف نے اپنے کاغذات نامزدگی میں 1 ارب کے اثاثے ظاہر کیے۔ تنخواہ سے اتنے اثاثے کیسے بنائے گئے؟ نیب کو تحقیقات کا حکم دیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت نیب کو کسی کے خلاف تحقیقات کا حکم نہیں دے سکتی۔ نیب کو عدالت سے ہدایات دینا فیئر ٹرائل کے خلاف ہے، جس پر درخواست گزار نے کہا کہ نواز شریف کے کیس میں سپریم کورٹ نے ہدایات کیسے جاری کیں؟ سپریم کورٹ نیب کو نواز شریف کے کیس میں ہدایات دے سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ قانون کے مطابق دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ PIA طیاروں کا سیفٹی انڈیکس خطرناک حد سے تجاوز کر گیا، پروازوں پر پابندی کا خدشہ۔ PIA کے طیاروں کا سیفٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق مسلسل اضافے سے یورپ اور مشرق وسطی جانے والی PIA کی تمام پروازوں پر پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق PIA کے یورپ جانے والے بوئنگ 777 طیاروں، مشرق وسطی جانے والے طیارے ایئر بس 320 کی مینٹیننس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ صافا کے ریمز انسپیکشن نے متعدد بار PIA کے طیاروں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ PIA صافا انڈیکس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ PIA کا صافا انڈیکس 2.1 تک جا پہنچا ہے۔ اوسلو میں PIA کے طیارے کی رپورٹ بہتر آئی ہے۔ کراچی میں نقیب اللہ قتل کیس کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی، جو IG سندھ کے حوالے کی جائے گی اور جسے سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے پولیس نے کراچی میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور ان کے قریب سمجھے جانے والے ایک پولیس افسر کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں نقیب اللہ کے اغوا اور قتل کے محرکات کے بارے میں نہایت اہم معلومات شامل ہیں، جبکہ ملوث ملزمان کے خلاف سخت اقدامات کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جعلی مقابلے میں ملوث راؤ انوار اور ان کی ٹیم کسی نامعلوم مقام پر روپوش ہے، جبکہ IG سندھ اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں سمیت ہر ممکن اقدامات کا حکم دے چکے ہیں۔ پولیس نے کراچی کے مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے ہیں۔ ذرائع کے مطابق راؤ انوار کے اسلام آباد سے کراچی آنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ لوکیشن معلوم کی جا رہی ہے اور پولیس کی ٹیم ان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد سمیت ہر اس جگہ جائے گی جہاں ان کے روپوش ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ماورائے عدالت قتل کسی صورت قبول نہیں اور راؤ انوار کو NOC جاری کیا اور نہ ان کی گرفتاری کے لیے IG سندھ کو اجازت کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترک ہم منصب رجب طیب اردگان کو خبردار کیا ہے کہ ترک فوج کو شام میں امریکی فوجیوں سے کوئی تنازعہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردگان سے ٹیلی فون رابطہ کیا اور شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران امریکی صدر نے شام میں جاری ترک فوجی آپریشن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ترک فوجی کارروائی سے شام میں ہمارے مشترکہ اہداف کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ترکی کو شام میں جاری فوجی کارروائی فوری بند کرنی چاہیے۔ بصورت دیگر یہ اقدام دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ترک صدر طیب اردگان نے امریکی خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی جانب سے شام میں کردوں کے خلاف جاری فوجی کارروائی منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ شام میں کردوں کی حمایت اور دفاعی مدد کا سلسلہ بند کرے۔ سابق امریکی سفارتکار بل رچرڈسن کا کہنا ہے کہ روہنگیا بحران پر میانمار کا مشاورتی بورڈ ایک دھوکہ ہے۔ امریکی سفارتکار بل رچرڈسن نے میانمار کی وزیر اعظم آنگ سان سو چی کی جانب سے بنائے گئے بین الاقوامی پینل سے استعفیٰ دے دیا۔ امریکی سفارتکار کا کہنا ہے کہ میرے مستعفی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روہنگیا کی صورتحال پر بنایا گیا مشاورتی بورڈ ایک دھوکہ ہے جس کا کام حقائق پر پردہ ڈالنا ہے۔ میں ایسے بورڈ کا حصہ نہیں بن سکتا جو حکومت کی چاپلوسی پر مبنی ہو۔ بورڈ 5 غیر ملکیوں سمیت 10 افراد پر مشتمل ہے، تاہم یہ محض ایک حکومتی آواز ہے جس میں کسی کو کوئی اچھی تجویز دینے کی بھی اجازت نہیں، جو غیر منصفانہ اور غلط ہے۔
کلنٹن انتظامیہ کے سابق مشیر بل رچرڈسن کا کہنا تھا کہ روہنگیا کے مسئلے پر آنگ سان سوچی بھی سنجیدہ نظر نہیں آتی. 2 روز قبل میری ملاقات آنگ سان سوچی سے ہوئی اور جب میں نے روہنگیا بحران پر رپورٹنگ کرنے والے 2 صحافیوں کی گرفتاری سے متعلق بات کی تو وہ غضبناک ہو گئیں اور کہا کہ یہ مقدمہ مشاورتی بورڈ کے کاموں کا حصہ نہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں میانمار کی رہنما کو 1980 کی دہائی سے جانتا ہوں اور وہ میری پسندیدہ شخصیت بھی ہیں، لیکن رکھائن کے معاملے پر آنگ سان سوچی نے اخلاقی قیادت کا مظاہرہ نہیں کیا. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد خواتین کو با اختیار بنانا ہے اور وہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے میں کوشاں ہیں. ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ ہر بچے کے لیے تعلیم انتہائی اہم ہے. تعلیم جتنی مردوں کے لیے اہم ہے اتنی خواتین کے لیے بھی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا لڑکیوں کا حق ہے. ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے. ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد خواتین کو با اختیار بنانا ہے اور وہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے میں کوشاں ہیں. ان کی کوشش ہے کہ جتنی لڑکیاں اسکول جا سکتی ہیں وہ انہیں اسکول تک بھیجیں تاکہ خواتین کی تعلیم یافتہ ہونے سے معاشرے میں ان کا مقام مضبوط ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے انتھک محنت کرنی پڑے گی جس کے لیے وہ ہمت نہیں ہاریں گی. سعودی عرب میں 3 ماہ قبل شروع کی گئی کرپشن کے خلاف مہم میں گرفتار کیے گئے 95 افراد کے خلاف ٹرائل کے آغاز کا خدشہ. اٹارنی جنرل سعود الماجد کے بیان کے حوالے سے بتایا گیا کہ حراست میں لیے گئے وہ افراد جو اپنے مقدمے کے خاتمے کے لیے مالی معاہدے کے لیے راضی نہیں ہوں گے انہیں جلد پبلک پروسیکیوشن میں ٹرائل کے لیے پیش کیا جائے گا. حراست میں موجود ان 95 افراد میں ارب پتی شہزادہ ولید بن طلال بھی شامل ہے جنہیں نومبر 2017 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کرپشن کے الزام میں شہزادوں، تاجروں اور حکام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا. ولید بن طلال عوامی سطح کی مختلف کمپنیوں کے چیئرمین ہیں جبکہ انہوں نے ٹویٹر، ایپل، سٹی گروپ اور 4 سیزن ہوٹل کی چین میں بھی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، جبکہ وہ رائڈنگ شیئرنگ سروس لفٹ اور کریم کے بھی سرمایہ کار ہیں. اور اب بات کرتے ہیں کھیلوں کی. دوسرے T20 میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 48 رن سے ہرا دیا. نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف دیا تھا. تاہم نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 153 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی. اور اب بات کریں گے موسم کی. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. تاہم صبح کے اوقات میں پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.